نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا تخلیق کردہ اور وضع کردہ ایک غیر الہامی یا نظریاتی مذہب ہے اور اس کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے یہ 15 ارکان قوانین فطرت سے اخذ کیے ہیں اور یہ قوانین فطرت میں نے خود انسان کی سماجی زندگی، انسان کی مادی زندگی اس سے اخذ کیے ہیں۔ تو ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ازبر ہو جائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان کو دہرا دیا جائے۔ عزیزان محترم، پہلے 5 ارکان یہ ہیں: دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اگلے 6 ارکان یہ ہیں: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ 11 ارکان ہوئے۔ اگلے 3 ارکان یعنی 12واں، 13واں اور 14واں رکن یہ ہیں: جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ اور 15واں رکن ہے لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے ان 15 ارکان کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 10 ارکان کی وضاحت پیش کر دی ہے۔ 11واں رکن تخلیق، اس کی وضاحت کا پہلا پارٹ یعنی پہلا حصہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آج 11ویں رکن تخلیق کی وضاحت کا دوسرا پارٹ یعنی اگلا پارٹ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، عرض ہے کہ انسان پر یہ بات لازم ہے، مسٹ ہے کہ وہ 102 جو عناصر ہیں دنیا کے اندر ان سے نئی اشیاء ایجاد کرے، نئی چیزیں تیار کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ظاہر ہے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں پہلے سے موجود وہ کنزیومڈ ہو جائیں گی، کنزیوم ہو رہی ہیں چیزیں دھیرے دھیرے، اور جب ساری چیزیں کنزیومڈ ہو جائیں گی تو وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوں۔ تو ضروری ہے کہ انسان 102 عناصر سے نئی اشیاء ایجاد کرے، تخلیق کرے، بنائے اور جو مدفون خزانے ہیں ان کو دریافت کرے۔ زمین کے اندر بے شمار خزانے دفن ہے، تیل پڑا ہے، قدرتی گیس پڑی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کرومیم ہے، نکل ہے، بہت ساری معدنیات ہیں زیر زمین دفن جن سے انسانوں کو فوائد پہنچائے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ غریب مالک جیسا کہ ہمارا پاکستان ہے، ہم تو زمین کے نیچے سے تیل نکال ہی نہیں سکتے، ہماری زیر زمین تو تیل کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی مشینری نہیں ہے، ایسے آلات نہیں ہیں، ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اسے نکال سکیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے، گویا کہ جو مدفون خزانے ہیں ان کو نکالے بغیر ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے اور ہم اپنی زندگی کو قائم دائم بھی نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے گا، انسان ختم ہو جائے گا، انسان کا وجود کرۂ ارض سے مٹ جائے گا اگر وہ مدفون خزانوں کو تلاش نہیں کرتا، انہیں اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والے نئے بیج تخلیق کیے جائیں جو زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پیداوار بہت کم ہے پاکستان میں، دیگر ممالک میں دیکھیں نا جو نئے بیج دریافت کر رہے ہیں، تخلیق کر رہے ہیں، وہاں پیداوار کتنی۔ امریکہ میں گندم کی پیداوار دیکھیں، ہمارے ہاں تو 40-50 من سے اوپر گندم نہیں ہوتی، وہاں 80 من گندم فی ایکڑ پیدا ہوتی ہے، اور کئی مالک ہیں جو 80-90 من فی ایکڑ پیداوار لے رہے ہیں گندم کی۔ تو ہمارے ہاں ایسے بیج تخلیق کیے جائیں، دریافت کیے جائیں، بنائے جائیں، تیار کیے جائیں جو زیادہ پیداوار دیں۔ تو اگلی بات ہے کہ بہتر نر اور مادہ جانوروں کا جو ہے نا ان کا آپس میں ملاپ کرا کے اچھے ایسے جانور پیدا کیے جائیں جو زیادہ دودھ دیتے ہوں، زیادہ ان سے اون حاصل کی جا سکے، زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے اور بہتر قسم کا چمڑا ان سے حاصل کیا جا سکے، زیادہ انڈے ان سے حاصل کیے جا سکے تاکہ انسانوں کی ضروریات کو، ان کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح زیادہ پیداوار دینے والی فصلیں تخلیق کی جائیں
تو اور انہیں زیادہ سے زیادہ کاشت کیا جائے تاکہ ایسے انسانوں کا سہارا بنا جا سکے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں اور وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کا سہارا بنا جائے۔ اس کے علاوہ کم وقت میں انسان کو زیادہ فوائد پہنچانے والی استعمال کی نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، کارخانوں کے اندر بنائی جائیں، فیکٹریوں کے اندر بنائی جائیں، ملوں کے اندر یہ چیزیں بنائی جائیں۔ اگر ایسی چیزیں نہیں بنائے گا انسان تو پرانی چیزیں کب تک چلیں گی؟ وہ تو کنزیومڈ ہو جائیں گی۔ تو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، کارخانوں، فیکٹریوں، ملوں میں بنائی جائیں، انہیں تخلیق کیا جائے اور پرانی چیزوں کو بہتر اور زیادہ فعال بنایا جائے، ان کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں، ان کو زیادہ بہتر بنایا جائے اور ان کی فعالیت کو زیادہ کیا جائے۔ پانی، سورج اور ہوا کی توانائیوں سے زیادہ فوائد اٹھانے کے لیے اپنی کوششوں کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ ابھی تک جو ہے سورج کی توانائی سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا جو اٹھایا جانا چاہیے، نہ ہی پانی کی جو توانائی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکا۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، کروڑوں کیوسک پانی سمندر کی طرف جا رہا ہے اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا، بلکہ وہ جانیں تلف ہو گئی ہیں، لوگوں کے مویشی پانی کے اندر بہہ گئے، ہاں جی، لاکھوں ایک رقبہ جو ہے وہ برباد ہو گیا، لیکن وہ پانی کو جو ہے روک کر کہیں اس کو جمع کرنے کا کوئی مطلب ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا، پاکستانیوں کے پاس۔ افسوس ہے ان حکومتوں پر جو ان لوگوں پر جو حکومتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے سیلابوں کی روک تھام کے لیے اور سیلابوں کے ذریعے جو پانی پاکستان کو قدرت دیتی ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ملک کو لوٹنے کے ذرائع ان کے پاس ہیں، ملک کو لوٹنے کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں، یہ کہ کون سا طریقہ ہو کہ خزانہ لوٹا جائے، کس طریقے سے پیسے بنائے جائیں، کس طریقے سے دولت اکٹھی کی جائے۔ لیکن سیلابوں سے جو پانی زیادہ مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ملک، اس کو جمع کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسے ذرائع انہوں نے اختیار نہیں کیے، کوئی بند نہیں بنائے گئے، کوئی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے تالاب بنائے جانے چاہیے تھے، وہ نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، بس سوائے دولت لوٹنے کے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو ان توانائیوں سے سورج کی توانائی ہے، ہوا کی توانائی ہے، پانی کی توانائی، ان توانائیوں سے فائدہ اٹھایا جانا ضروری ہے۔ تو صحراؤں کو آب پاش کیا جائے، بیکار پڑی زمینوں کو آباد کیا جائے، صنعت کو فروغ دیا جائے، ان چیزوں کو فروغ دیا جائے گا تو زندگی آگے بڑھے گی۔ صنعتی فیکٹریوں، کارخانوں اور ملوں میں انسانی آبادی کے مطابق خوردنی اور استعمال کی اشیاء زیادہ سے زیادہ مقدار میں بنائی جائیں۔ اگر وہ نہیں بنائی جائیں گے تو انسان کھائے پیے گا کہاں سے، استعمال کہاں سے کرے گا چیزوں کو۔ تو انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے امراض کی تشخیص کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ امراض کی تشخیص تو بڑی مشکل ہے، آج کل بڑے بڑے آلات ایجاد ہو چکے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو وہ آلات ہی نہیں ہیں، دستیاب ہی نہیں ہیں، بہت ساری امراض ایسی ہیں جن کی تشخیص یہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو زود اثر اور معیاری ادویات تیار کی جائیں جو فوری اثر کریں اور مطلب ان کے اندر طاقت ہو، پوٹینشی اچھی ہو، جس سے امراض کو فوراً فائدہ پہنچے۔ علوم کو ترقی دی جائے، ادب کو ترقی دی جائے، بہتر معاشی اصول و ضوابط مرتب کیے جائیں اور بلند ترین عمارتیں بنائی جائیں ستونوں پر، یہ بہت ضروری ہے، یعنی بلند ترین عمارتیں اور فضا میں بلند ترین ستونوں پر فضائی بستیاں آباد کی جائیں، بلند ترین ستونوں پر فضائی بستیاں بنائی جائیں اور فضائی ٹاؤن بنائے جائیں ستونوں پر، تاکہ زیر زمین اپنا جو نیچے ان ستونوں ان عمارتوں کے نیچے جو زمین ہوگی نا، اس زمین کو کاشت کے لیے مطلب استعمال کیا جا سکے۔ ہاں جی، ایسے مطلب فضائی ٹاؤن اور فضائی بستیاں تعمیر کی جائیں ستونوں کے اوپر، تاکہ نیچے زمین کاشتکاری کے لیے اس کو بچایا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، نیچے سبزیاں کاشت کی جا سکیں اور کچھ چیزیں کاشت کی جا سکیں۔ اسی طرح خلا میں ایسے مصنوعی سیارے بھیجے جائیں جو آکسیجن بردار ہوں، ایسے مصنوعی سیارے بنائے جائیں جن پر آکسیجن موجود ہو اور ان پر انسانی آبادی اور رہائش کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگر انسان اس قسم کے تخلیقی کام انجام نہیں دیتا، یاد رکھیے، اگر انسان اس قسم کے تخلیقی کام انجام نہیں دیتا تو کرۂ ارض پر موجود مادی اشیاء بہت جلد کنزیومڈ ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی اور انسانی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ پس حقیقی آزادی انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ تخلیقات کرے گا، ایجادات کرے گا، اور جو انسان تخلیقات کرے گا وہی آزاد یا لبرل ہوگا۔ میری تھیوری کے مطابق وہی شخص آزاد یا لبرل کہلائے گا، اور جو تخلیقات ایجادات نہیں کرے گا، نئی نئی چیزیں نہیں بنائے گا، وہ شخص آزاد یا لبرل نہیں کہلا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔